چاہت کا عنوان پیر عثمان حنفی، رہبر ہے ذیشان پیر عثمان حنفی۔ چاہت کا عنوان پیر عثمان حنفی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جس طرح آپ کو معلوم ہے بہت مبارک ایام ہیں، بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم اٹھا کے کہا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یعنی ان 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں۔ مفہوم ایسے آیات کا، یعنی اتنی مبارک راتیں ہیں، ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، تو ہم نے اس 10 راتوں میں عبادت کرنا ہے، بلکہ بہت راتیں گزر گئی، ہمارے پاس 2 راتیں رہ چکی ہیں، پھر عید کا دن ہے، تو ہم نے عبادتیں کرنی ہیں، لوگوں کو معاف کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی ترتیبات کو دیکھیں اور اپنے رسومات کو دیکھیں تو ہم نے دین کو رسم بنا لیا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ دین کا حکم ہے، دین کا رکن ہے، دین کا فرض ہے۔ ابھی اگر دیکھا جائے زکوٰۃ کس طریقے سے دی جاتی ہے، غریبوں کے ساتھ کون کون سا کام کیا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو نچلے طبقے میں دیکھا جاتا ہے، ان نیچے دیکھا جاتا ہے، حقیر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، ان کو ذلیل اور رسوا کر کر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اگر میں کچھ باتیں زیادہ ایموشنل ہو کے کر رہا ہوں، میں ایموشنل ہو کر نہیں کر رہا، میں معاشرے کو دیکھ کر بات کر رہا ہوں۔ ایک بندے کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے تو ہمیں چاہیے ہم اس کے پاس جا کر اس کو زکوٰۃ دیں، اسے اپنے گھر نہ بلائیں، یہ اس کی توہین ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی توہین ہے۔ زکوٰۃ گندا مال ہے، آپ کے مال میں سے گندا مال ہے، آپ جب دیتے ہو تو تکبر کے انداز سے مت دو۔ اسی طرح اگر ہم علماء کے پاس جائیں، مشائخ کے پاس جائیں، احکامات سیکھیں تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے ہمیں۔ ابھی قربانی کے ایام ہیں، لمحات ہیں۔ ابھی قربانی کس طریقے سے کی جائے؟ قربانی کہتے کسے ہیں؟ ہمیں سمجھ ہے نہیں، قربانی کیا ہوتی ہے ہمیں نہیں سمجھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو قربان کیا، پھر وہ جو دمبا اوپر سے آیا، مینڈا جو آیا، جو بھی تھا، یہ کس مقصد سے کیا گیا؟ ان سے امتحانات لیے گئے۔ آج قربانی جو ہے ہمارے یہاں رسوم و رواج بن چکا ہے، رسومات کا ایک نتیجہ بن چکا ہے کہ قربانی جو ہے رسم ہے۔ قربانی رسم نہیں، قربانی واجب ہے، اور نفرتوں کو ذبح کرنا یہ بھی واجب ہے۔ دل میں نفرت ہو، قربانی کرو، اس کی قربانی بھی کرو۔ ابھی گائے کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کو کس طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس طریقے سے ذبح نہیں کیا جاتا کہ اس میں غرباء کا حصہ ہوگا، یتیم کا حصہ ہوگا، یسیر کا حصہ ہوگا، مسکینوں کا حصہ ہوگا، نہیں۔ اس لیے کیا جاتا ہے کہ میرا جانور سب سے بڑا ہو، علاقے میں سب سے زیادہ شوشہ اور واہ واہ میری ہو۔ میں معذرت کر رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ بات کرتے وقت، لیکن درد دل بیان کر رہا ہوں۔ اگر کس کو میری بات بری لگے تو وہ اپنے گریبان میں جھانک لے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اس شخص کو یہ بات بری نہیں لگے گی جس شخص میں یہ کام نہ ہو۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آج ہمارا ملک جو ہے اس میں کتنے غرباء ہیں، کتنے یتیم ہیں۔ ایسا طبقہ بھی ہے سفید پوش جو ایک وقت کھانا کھاتا ہے، دوسرا وقت نہیں کھاتا، جو 2 وقت نہیں کھاتا، 1 وقت کھاتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ میں نے اپنی اس آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے، جانور لینے کا، اس نیت سے لیا جاتا ہے، اس غرض سے لیا جاتا ہے کہ ہمارا جانور سب سے بڑا ہو۔ اس نیت سے نہیں لیا جاتا کہ اس میں گوشت زیادہ ہے، ہم غریبوں کو دیں گے، نہیں۔ اپنے فریج زیادہ بھرے ہوتے ہیں، غریبوں جب آتے ہیں گھر پر، فقیر آتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو ایک ہڈی اور ایک گوشت کی بوٹی دی جاتی ہے۔
یہ میں درد دل بیان کر رہا ہوں۔ جن کے گھروں میں خوشیاں نہیں آتی ان کے ساتھ تو ہم خوشی والا تعاون تو کر سکتے ہیں۔ جن کے گھروں میں غم آتا ہے ہم ان کو خوشی تو دے سکتے ہیں نا۔ ابھی ان کے پاس چھوٹی عید میں ان کے پاس خوشی نہیں، ایک بڑی عید ہے جس میں گوشت بانٹا جاتا ہے، جس میں گوشت کے حصے کیے جاتے ہیں، کم سے کم اس میں تو ہم ان کا حصے میں اور ان کا خیال تو رکھیں نا۔ ان کا خیال رکھیں گے اللہ ہمارا خیال رکھے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا بہت خیال رکھیں۔ جو غریب طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، جن کی قربانی کے بس نہیں ہے، جنہوں نے قربانی کی ہے، میں اپنا ایک نظریہ پیش کرتا ہوں، ان کے پاس گوشت بھیجنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے پاس گوشت ہے۔ میں اپنے نظریے پر بات کر رہا ہوں، میں کسی نظریے کا قائل نہیں ہوں، میں اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا ہوں۔ اور جس نے قربانی نہیں کی اس کے گھر میں زیادہ گوشت بھیجے، اتنا گوشت بھیجے کہ وہ سیر ہو کر 4-5 ٹائم تو کھا سکے نا، وہ سمجھے کہ خوشی ہے۔ اگر ہم اس کی خوشی میں خوشی بنیں گے، خوشی کا حصہ بنیں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں تمام زندگی خوشیاں دیں گے۔ اور اگر ہم ان کی خوشیوں میں غم کا حصہ بنیں گے، ابھی اکثر اگر دیکھا جائے جو غریب مزدور طبقہ ہوتا ہے ان کے گھر میں بچے ہوتے ہیں، اکثر جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، وہ گائیں گھما رہے ہوں، دمبا گھما رہے ہوں، بکرے گھما رہے ہوں، تو وہ کہتے ہیں ابو دیکھو یہ دمبا گھما رہے ہیں، مجھے بھی دمبا لے دو۔ میں صحیح بول رہا ہوں نا؟ اسی طرح بات کر رہا ہوں، یہ گائیں گھما رہے ہیں، میرے پاس گائیں کیوں نہیں ہیں؟ تو ابھی والد اس کو کیا جواب دے گا؟ والد یہی کہتا ہے صبر بیٹا، لے لیں گے۔ صبح ہوتی ہے جب عید کا دن آتا ہے تو کہتا ہے کہ گائے نہیں مل سکی، یہ ہے وہ ہے۔ بچے کو، اپنے بچے کو ناراض تو نہیں کر سکتا، اپنے بچے کو خوش تو نہیں کر سکتا، خفا تو نہیں کر سکتا، لیکن خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا بیٹا خوش ہو جائے، کسی طریقے سے بہل جائے۔ لیکن ہمیں چاہیے ہم ان کی خوشی میں خوشی بنیں، ہم ان کی خوشی میں ایک حصہ بنیں۔ ہم پر جب خوشی آئی ہے تو ان کی بھی خوشی ہے، ہم پر جب خوشی ہے یہ بھی خوشی کے حصہ دار ہیں، ہم پر جب خوشخبریاں ہیں تو ان کے لیے بھی خوشخبریاں ہیں، کیونکہ قربانی جو ہے صرف ایک مالدار بندے کی نہیں ہے، یہ بڑی عید الاضحیٰ اور عیدین جو ہوتی ہیں، عید الفطر، یہ صرف ایک بندے کی نہیں ہے، یہ سب کی عید ہوتی ہے، سب کے ساتھ عید منانی ہوتی ہے، خوشیوں کے ساتھ منانی ہوتی ہے۔ ہم دوستوں کے ساتھ عید مناتے ہیں، ہم دوستوں کے ساتھ ٹکا پارٹی کرتے ہیں، باربیکیو پارٹی کرتے ہیں، لیکن ہم غربا کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ میری بات آج آپ یاد رکھیں، جو شخص ان غربا کو اپنی خوشیوں میں یاد نہیں کرتا، میں اللہ رب العزت کی ذات پہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، غم کے وقت سب سے پہلے یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے غم میں ہمارے جنازوں میں یہی شریک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مالدار بندہ ہمارے جنازے میں آتا ہے، پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے، ہم پہ احسان کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن جب یہ لوگ ہوتے ہیں یہ ہمارے خوشیوں میں سب سے پہلے خوشی کا حصہ بنے ہوتے ہیں، غم کا حصہ بنے ہوتے ہیں، اور غم ہمارے سے دور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم پہ خوشی آتی ہے تو ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ خدا را اپنے نظریوں کو ٹھیک کرو، اپنی سوچوں کو ٹھیک کرو، اپنے ذہنوں کو ٹھیک کرو۔ جن لوگوں نے قربانیاں نہیں کی ان کی قربانیوں میں ان کے اپنے حصوں میں سے ان کے حصے کرو۔ میں تو ایک بات کرتا ہوں، اتنا گوشت ان کو دو کہ کم سے کم وہ 3-4 دن آرام سے کھا سکیں۔ ابھی اتنا سا گوشت دے دو کہ اس میں کیا ہوگا؟ ابھی ان باتوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف قدم لے رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آیا ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو دکھائیں؟ یہ دین سکھاتا ہے کہ لوگ بھوکے رہیں، لوگ غموں میں رہیں؟ نہیں، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے، اصحاب صفہ واقعے کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، 70 شاگرد تھے اس وقت اصحاب صفہ میں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خوشی سے دیکھا کہ بہت ٹائم ہو گیا، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، چلو آج یہ دودھ کا پیالہ آ گیا، نبی علیہ السلام مجھے دے دیں گے اور خود نوش فرما لیں گے اور مجھے تھوڑا دے دیں گے۔ تو میں نے جب یہ سوچا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ جاؤ ان طلباء کو بلاؤ جو اصحاب صفہ میں ہیں۔ جب سارے آئے
70 کے 70 آئے، سب کو اپنے ہاتھوں سے پلایا، ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو بلایا۔ جب 70 غلام، 70 شاگرد، 70 مریدین ختم ہوئے تو فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا پی لیا سارا تو پھر خود پیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کتنا سا پیالہ ہے، لیکن جب نبی علیہ السلام کا ہاتھ لگا تو اس میں برکت کتنی آ گئی۔ تو تقسیم کرنے سے برکت آئے گی۔ یہ واقعات بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے جو ٹائٹل ہے زندگی کا وہ میرا نبی ہے، ہم سب کا نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کی زندگی کا ٹائٹل جو ہے امام الانبیاء ہے۔ انہوں نے غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ہر قسم کے لیول کے طبقے کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ہمیں ان کی زندگی پڑھنی چاہیے، سیرت النبی پڑھنی چاہیے۔ ہم آج سیرت النبی سے غافل ہیں، واقف ہی نہیں ہیں۔ تو میری بات کہنے کا مقصد یہی ہے کہ غرباء کے ساتھ بہت تعاون کرو، ان کا خیال رکھو، اور میری طرف سے آپ سب کو آپ کی قربانی مبارک ہو۔ جو ساتھی حج پہ گئے ان کا حج کرنا مبارک ہو، اور اسی طرح جن لوگوں نے قربانیاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیاں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں پھر آپ لوگوں سے ایک درخواست کرتا ہوں اس کیمرے کے ذریعے سے اور اس لوگوں کے ذریعے سے کہ آپ لوگ غرباء کا بہت ساتھ دیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ آپ لوگوں کو بہت دے گا، اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔